یہ کہانی ہے اس عظیم ترین ہستی کی جس کی آمد نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں بدل دیا۔ وہ ہستی جو رحمت بن کر آئی، جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان کی مبارک زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ عام الفیل کا سال، مکہ کی مقدس وادی، بی بی آمنہ کے گھر ایک نورانی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایسی روشنی ظاہر ہوئی جیسے پوری دنیا جگمگا اٹھی ہو۔ دادا عبد المطلب خوشی سے کہتے ہیں، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے تاکہ آسمان و زمین میں اس کی تعریف ہو۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ ان کے گھر میں برکتیں اترنے لگی، خشک جانور دودھ دینے لگے، اور پھر وہ واقعہ شک کے صدر جب فرشتوں نے آ کر آپ کا سینہ کھولا، دل کو نور سے بھر دیا اور ساری دنیا جان گئی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ جوان ہوئے تو مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے۔ کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی وعدہ نہ توڑا، اور کبھی برائی کے قریب نہ گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی سچائی دیکھ کر آپ سے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا بن گئیں۔ 40 سال کی عمر، غار حرا کی تنہائی، اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرا، پڑھ۔ وہ لمحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، وہ لمحہ جب قرآن کی روشنی دنیا میں اترتی ہے۔ دعوت اسلام کا آغاز ہوا، مگر مکہ والوں نے ظلم کی حد کر دی، پتھر برسائے، راستے روکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، دعا کی، محبت سے دین کی طرف بلاتے رہے۔ اور معجزات، چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا، پتھر سلام کرتے، درخت قریب چلے آتے، بیمار آپ کے لمس سے ٹھیک ہو جاتے۔ آخرکار ہجرت کا حکم آیا۔ حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ غار ثور میں کفار دروازے تک آ گئے، مگر اللہ نے مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ بھیج کر حفاظت فرمائی۔ پھر مدینہ، جہاں اسلام نے ایک نئی زندگی پائی۔ بدر کا میدان 313 ہزاروں دشمنوں کے مقابل اللہ نے فرشتے نازل کیے۔ خندق میں بھوک کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر ہاتھ مارا، چنگاریوں میں اسلام کی عظیم فتوحات کی بشارت دی۔ کھانا بڑھ جاتا، پانی انگلیوں سے جاری ہو جاتا، اور دل ایمان سے بھر جاتے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے، مگر بدلہ نہیں، صرف معافی۔ آپ نے فرمایا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ رحمت، یہ عظمت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حجۃ الوداع، آخری حج، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سب سے عظیم پیغام دیا۔ کسی گورے کو کسی کالے پر برتری نہیں، نہ مرد کو عورت پر، برتری صرف تقویٰ سے ہے۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے یہودی بیٹھ کر کہنے لگے کہ جس دن اللہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر یہ پیغام ہم پر نازل ہوتا تو ہم اس دن کو ہمیشہ کے لیے عید منانے لگتے۔ مدینہ، حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، زبان پر آخری الفاظ، الہی، اعلیٰ رفیق۔ دنیا غم میں ڈوب گئی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی زندہ ہے، قرآن کی صورت میں، آپ کی سنت کی صورت میں۔ یہ تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رحمت، نور، پاکیزگی اور انسانیت کا کامل نمونہ۔ آئیے ان کی سنت کو اپنی زندگی بنائیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور دنیا کو امن، محبت اور سچائی کا پیغام دیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔